سورہ التوبہ رکوع نمبر 10 تلاوت يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورہ التوبہ رکوع نمبر 10 ترجمہ کنز الایمان. اے غیب کی خبریں دینے والے یعنی نبی، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی. اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا، اور انہیں کیا برا لگا یہی نا کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. اور تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیریں تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیا اور آخرت میں، اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا، اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا نہ مددگار. اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے. تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے جھوٹا وعدہ کیا، بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے. کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے. وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں، اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، تو ان سے ہنستے ہیں، اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا. یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. سورہ التوبہ رکوع نمبر 10 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، کافروں کے حوالے سے وہ شدید کافر، وہ زیادہ ذلیل کافر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا کہ جو جہنم میں سب سے نچلے طبقے کے کافر ہوں گے وہ منافق ہوں گے. ان منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. انہی منافقوں میں سے ایک منافق کا واقعہ جسے حضرت صدر اللہ فاضل نے خزائن العرفان میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس رکوع کے اندر جو آیت مبارکہ سورہ التوبہ کے رکوع نمبر 10 کی آیت نمبر 75 ہے اور آگے کی آیات ہیں، ان تمام آیات کا خلاصے میں وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بڑا اہم واقعہ ہے، اس سے بڑا سبق لینا چاہیے اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل کرنی چاہیے. سالبہ ابن حاتب یہ ایک منافق تھا، کلمہ اس نے پڑھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا.
بیٹھتا تھا خدمت میں، اس طرح بیٹھتا تھا جب لوگ آتے تھے تو ان کے سامنے حضور کے سامنے ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح اظہار کرتا تھا کہ یہ بڑا عاشق رسول یہی ہے اور بڑا حضور پاک کا خدمتگار ہے اور بڑا، مگر وہ بیٹھتا تھا تو اس نے ایک دن حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے حالات بڑے کمزور ہیں، غریب ہوں، کوئی دعا فرمائیں ایسی کہ مجھے اللہ مالدار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اے سالبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت مال سے بہتر ہے جس کا تو شکر نہ ادا کرے۔ چلا گیا اٹھ کے، کچھ دنوں بعد پھر آیا، یا رسول اللہ دعا کرے نا میں امیر ہو جاؤں، مجھے پیسے مل جائیں، میں دولت مند ہو جاؤں، میرا مال بڑھ جائے۔ اور اس نے یہ درخواست کرتے ہوئے یوں کہہ دیا کہ حضور جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا، دروازے پہ آیا ہوا کوئی غریب بھی ہوگا اسے خالی نہیں لٹاؤں گا۔ اب جب اس نے قسم مولا کی کھا لی تو حضور تو اپنے رب کے نام پر تو بس، سرکار کو جب کوئی رب کی قسم کھا کے بات کرے تو حضور تو فوراً دعاؤں کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ حضور نے دعاؤں کے ہاتھ اٹھا دیے، حضور نے فرمایا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ بس حضور کا اتنا فرمانا تھا، کارکنان قضاء و قدر برکتیں لے کر سالبہ کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں تو رحمت انتظار کر رہی ہوتی ہے جنبش لب مصطفیٰ کی، ادھر مصطفیٰ کے لب ہل جائیں رحمت اس پر پڑ جائے گی، رحمت اس کی طرف لپک جائے گی اور وہ نہیں دیکھے گی کہ سامنے والا عمل والا ہے، بے عمل ہے، اپنا ہے، غیر ہے۔ حضور جس کے لیے دعا فرما دیں گے اس کے لیے خیر ہی خیر۔ اب حضور نے فرمایا اللہ اس کے مال میں برکت دے، سالبہ کے مال میں برکت دے۔ تب برکتیں ایسی ہوئیں، اس کی بکریوں میں اللہ نے برکت عطا فرمائی، اتنی بڑی، اتنی اس کی زیادہ بکریاں ہوئیں کہ مدینہ شہر میں رکھنے کی گنجائش نہ رہی۔ سالبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور اب 5 ٹائم کی نماز کے لیے مسجد بھی آنا بند ہو گیا، جمعہ اور جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ جمعے کے دن بھی اب بکریوں کا دودھ دونا ہے، 400 بکریوں کا دودھ دونا ہے، 500 بکریوں کو چرانے جانا ہے، 800 بکریاں ادھر سے چر کے آنے والی ہیں۔ وہ انہی بھول بھلیوں میں اور مال کے دولت کے بکھیڑوں میں رہ گیا، جمعے سے بھی محروم، جماعت سے محروم۔ کافی عرصہ جب وہ نہ آیا تو ایک دن حضور نے دریافت کیا کہ بتاؤ وہ سالبہ کہاں ہے؟ عرض کیا سونے آپ نے خود ہی تو دعا فرمائی تھی اس کے لیے، او پیارے نبی آپ نے خود ہی تو دعا فرمائی تھی اس کے لیے، اور وہ تو اب بڑا مالدار ہو گیا، بڑا کثیر مال ہے اس کے پاس، اب وہ جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہیں رہی۔ حضور کا دل اداس ہو گیا، فرمایا سالبہ پہ افسوس، سالبہ پہ افسوس۔ اچھا ایک گنجائش اس کے لیے نکلتی ہے، چلو صحابہ کو کہا جاؤ اس سے زکوٰۃ لو، اس سے زکوٰۃ لو، مال میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہے اللہ کے نام کی زکوٰۃ نکالے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو بھیجا تو لوگوں نے اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب سالبہ کے پاس پہنچ کر لوگوں نے، صحابہ کرام نے حضور کی طرف سے صدقہ مانگا تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں سوچ لوں پھر بتاؤں گا۔ جب وہ لوگ رسول کریم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور نے ان لوگوں کے کچھ کہنے سے پہلے 2 مرتبہ فرما دیا سالبہ پہ بڑا افسوس، سالبہ پہ بڑا افسوس۔ اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ پھر ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضور کو جب دل دکھ گیا، اللہ نے آیت نازل کر دی محبوب اب قیامت تک وہ اگر صدقہ لے کے آئے تو آپ نے قبول نہیں کرنا، یہ آیات نازل ہو گئی۔ اب وہ صدقہ لے کر حاضر ہو گیا، اس کو پتہ چلا یا کچھ بھی ہوا، اس نے صدقہ لے کے حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ پھر اپنے سر پہ خاک ڈالی اور روتا ہوا واپس ہو گیا۔ پھر اس کا مال اور بڑھتا گیا۔ پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آ گیا تو وہ پھر اپنے مال کی
کروڑوں کے حساب سے زکوٰۃ لے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس لایا. فرمایا جسے مصطفیٰ نے رد کر دیا ہے صدیق بھی اسے قبول نہیں کرتا ہے. پھر وہ اپنی زکوٰۃ لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور مراد رسول فاروق اعظم نے بھی اس کی زکوٰۃ کو قبول نہ کیا. پھر خلافت عثمانی میں وہ شخص ہلاک ہو گیا. تو پتہ یہ چلا جسے حضور رد کر دیں پھر اسے کوئی قبول نہیں کرتا, خدا بھی اسے قبول نہیں کرتا, اور حضور جسے قبول فرما لیں اسے خدا قبول کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت مترجم اقدس صاحب کنز الایمان فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. پھر اسی طریقے سے ایسے گستاخوں کے بارے میں آخر میں اس رکوع کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ محبوب اس طرح کا جو بے ادب اور گستاخ ہو جائے, محبوب اگر تو اس کی بخشش کے لیے 70 بار بھی دعا کرے گا, محبوب میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. یار لوگوں نے, کچھ نادان لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس ترجمے کو دیکھا اور کہنے لگے کہ 70 بار بھی نبی دعا کرے اللہ قبول نہیں کر رہا. ارے بابا اس آیت پر غور کرو, یہ آیت کریمہ نبی کی عظمت ظاہر کر رہی ہے, نبی کی کمال محبت ظاہر کر رہی ہے. اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محبوب جو تجھے ستاتے ہوں, جو تیرے بے ادب ہوں, جو تیرے گستاخ ہوں, میں ان کے لیے تیری دعا نہیں قبول کروں گا. حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو رب کے گستاخ تھے, جو رب کے بے ادب تھے, جو رب کا کفر کرتے تھے, حضور نے جب ان کے لیے دعا کی تو اللہ نے قبول کر لی. لیکن فرمایا محبوب میرے بے ادب ہیں, میرے گستاخ ہیں, تو ان کے لیے دعا کرتا ہے تو میں قبول کر لوں گا. لیکن جو تیرے گستاخ ہیں مجھے تجھ سے پیار اتنا ہے کہ میں ان کے حق میں تیری دعا بھی قبول نہیں کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو رسول پاک کی بے ادبی سے بچائے. کوئی کہے گا کہ مفتی صاحب اگر آپ نے یہ کہا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کسی ایسے کافر کے لیے کہ دعا حضور نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا ہو. تو میں عرض کروں گا کہ اسلام لانے سے پہلے مکہ شہر میں 2 بڑے عمر نام کے بندے تھے. ایک عمر بن حشام تھا, دوسرا عمر بن خطاب تھا. دونوں ہی اسلام کے دشمن تھے. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد کہنے لگے اللہم ایدنی بے عمر من عمرین, یا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام یا الہ العالمین اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام, یا الہ العالمین اسلام کی مدد فرما یا عمر بن حشام سے یا عمر بن خطاب سے, ان دونوں میں سے کوئی ایک یا اللہ اسلام کے لیے عطا فرما دے. اب یہ حضور دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ جو دونوں حالت اسلام میں نہیں ہیں, دونوں اسلام کے دشمن ہیں, دونوں کافر ہیں, ان کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں. اللہ کریم نے نہیں فرمایا کہ محبوب کیوں دعا کی. ایک ہی بار جو حضور نے دعا کی, اگلی صبح کوئی حضرت عمر فاروق کو اللہ نے حضور کی جھولی میں ڈال دیا اور وہ مسلمان ہو گئے. اس طرح کے اور بے شمار واقعات ہیں. ایک دن حضور علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر دعا کر رہے ہیں الہ العالمین یا الہ العالمین. ایک بہت بڑا سردار تھا جس کے گھر والے کی تعداد تقریباً 600-700 آدمی تھے, اس کے گھر والوں کی تعداد, اور وہ ان کا سردار تھا. اس کا نام تھا داہیہ کلبی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں دعا کی یا اللہ داہیہ کلبی کو مسلمان کر دے. وہ مسلمان ہوگا تو 700 بندے کلمہ پڑھ لیں گے جو اس کے نیچے ہیں. بس دعا کرنے کی دیر تھی, جبریل علیہ السلام نازر ہوئے. فرمایا حضور سونے محبوبہ اب فجر کی نماز کے بعد داہیہ کلبی اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے. فجر کی نماز پڑھ کر حضور بیٹھے اور حضور نے صحابہ سے کہا کہ صحابیوں ابھی ایک بہت بڑا سردار آنے والا ہے جو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرے گا. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا تو حضرت داہیہ کلبی جو ہیں وہ حاضر ہو گئے اور حضور کی خدمت میں بیٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اسلام میں داخل فرما دیجئے اور اپنے ساتھ سارے قبیلے والوں کو بھی میں مسلمان کرتا ہوں. حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا تو وہ رونے لگے. کہا ہاں, جب وہ آئے تو حضور نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی. فرمایا اس چادر پہ بیٹھو. وہ داہیہ کلبی قریب ہوئے اور وہ رونے لگ گئے. روتے ہوئے انہوں نے حضور کی چادر مبارک کو طے کیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا. کہا اس چادر پر میں اپنے قدم رکھوں, اسے میں چوم کر اپنے سر پر کیوں نہ رکھوں کہ یہ مصطفیٰ کی چادر ہے. تو وہ بھی تو حالت اسلام میں نہ تھے اور حضور نے رب سے مانگا, ایک ہی بار مانگا, اللہ نے وہ دے دیا. تو پتا چلا جو رب کا کافر ہو اور حضور اس کے لیے دعا کریں تو حضور اللہ پاک فرماتا فوراً اسلام اس کے دل میں ڈالتا ہوں. انک لتہدی الی صراط مستقیم. قرآن نے کہا اے نبی تو ہی تو ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے لوگوں کو, تو ہی تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. لیکن جب گستاخی کی بات آ جائے انک لا تہدی من احببت, محبوب جو گستاخ تیرے ہیں ان کو
اگر تو بھی محبوب ہدایت دینا چاہے، میں ان کو گستاخ دل کے اندر ایمان کا شربت نہیں ڈالوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ادب رسول عطا فرمائے۔